السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور ماما. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel Be Shah. Today we are going to be reading you a story from Abdul Latif Sahib, Prince of Kabul. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب شہزادہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کے ساری پچھلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. شاہنواز اور ہمارے دوست جو سن رہے ہیں، آج ہم اس کا آخری پارٹ پڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا آخری پارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے پیارے دوستو؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادہ صاحب کا مزار. مزار کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کسی کی تدفین ہو، یعنی کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ مزار ہے، اس کا گریو ہے، یعنی کہ قبر کو بھی کہتے ہیں. تو کابل میں جس جگہ پر شہزادہ صاحب کو راہ مولا میں قربان کیا گیا تھا، یعنی کہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی نا، جہاں پہ انہوں نے سارے سٹونز مارے تھے، وہاں پر 3 دن تک حکومت کی طرف سے پہرا رہا تھا کہ بھئی وہ زندہ نہ ہو جائیں دوبارہ. شہزادہ صاحب کی شہادت کے کچھ عرصے بعد آپ کے شاگرد حضرت احمد نور صاحب کابلی کو کابل کے تاجروں سے پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے ہیں. تو حضرت احمد نور صاحب نے ارادہ کیا کہ خواہ میری جان چلی جائے، شہزادہ صاحب کی نعش یعنی کہ ڈیڈ باڈی ضرور پتھروں سے نکال کر دفن کروں گا، یعنی کہ بری کروں گا. 40 دن بعد کابل کے احمدیوں کی طرف سے شہزادہ صاحب کی میت نکال کر قریب ہی ایک قبرستان میں دفن کر دی. 40 دن کا مطلب ہوتا ہے 40 days. 1 سال بعد شہزادہ صاحب کے ایک اور شاگرد ملا. میر صاحب نے ارادہ کیا کہ اپنے استاد کی لاش لا کر اپنے گاؤں میں دفن کروں گا. چنانچہ وہ کابل جا کر شہزادہ صاحب کا تابوت نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور خچر پر لاد کر شہزادہ صاحب کے گاؤں سید گاہ میں لے آئے. خچر کہتے ہیں ڈونکی کو، اور ایک نامعلوم سی قبر بنا دی. اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفیق خان عجب خان میرام شاہ وزیرستان میں نائب تحصیلدار تھے. انہیں جب اپنے بھائی کی قبر کا پتہ چلا تو انہوں نے محبت میں اس پر ایک خوبصورت مقبرہ بنوا دیا اور آہستہ آہستہ خوست میں شہزادہ صاحب کے اس مزار کی شہرت ہو گئی اور آپ کے مرید یہاں زیادہ تعداد میں آنے لگے. یہ اطلاع جب سردار نصر اللہ خان کو ہوئی تو جنوری 1910 میں اس کے حکم سے شہزادہ صاحب کا تابوت نکال کر کسی اور جگہ پر دفن کر دیا گیا. اب جب گورنمنٹ کے وہ جو بندہ تھا نا بڑا، جو سردار نصر اللہ خان تھا، اس کو پتہ چلا کہ اچھا یہ شہزادہ صاحب کی ڈیڈ باڈی جہاں پر دفن ہے، جہاں پہ ان کا مزار ہے، وہاں پر بھی لوگ ان سے پیار کرنے والے آ جاتے ہیں، تو اس نے غصے میں وہاں سے بھی وہ تابوت نکلوا دیا اور کسی اور جگہ پر دفن کر دیا. حضرت شہزادہ صاحب کا کتبہ بہشتی مقبرہ قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نے بطور یادگار لگا دیا تھا. یعنی کہ بہشتی مقبرہ وہ کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ایسا قبرستان بنوایا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنوایا تھا. شہزادہ صاحب کی شہادت پر حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا، کل کابل کی سرزمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا، یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا، کابل کی زمین جہاں اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے خدا کی نظر سے گر گئی ہے. یعنی کہ شاہنواز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا کہ وہ جو زمین جس کے اوپر شہزادہ عبداللطیف صاحب کو اس طرح سے بے دردی سے مارا گیا تھا نا، شہادت ہوئی تھی جہاں پر ان کی، وہاں پر کبھی بھی امن نہیں ہوگا اور وہاں پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ زمین جو ہے جس کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو عزت نہیں دے گا. شہزادہ صاحب نے بھی شہادت کے وقت پیش گوئی کی تھی کہ ان کے قتل کے بعد ملک پر سخت تباہی آئے گی. چنانچہ جس دن شہزادہ صاحب راہ مولا میں قربان ہوئے، اسی رات 9 بجے اچانک ایک زبردست طوفان، آندھی اور جھکڑ آیا جو آدھا گھنٹہ تک چلتا رہا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک سگنل بھیجتا ہے جو کہ بعض اوقات نیچر کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر ویدر اچھا نہیں ہوتا، بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ اللہ تعالیٰ ایسے سگنلز دیتا ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ میاں اب ناراض ہو گیا ہے. تو شہزادہ صاحب نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا، شہادت سے پہلے بتا دیا تھا کہ اس قدر بڑی تباہی آنے والی ہے. ہاں جی، He does like kind of like destruction, like he sends in waves. ہاں جی، like tsunamis. ہاں جی and tornadoes. ہاں جی، جب اللہ میں ناراض ہوتا ہے پھر سونامی بھی بھیجتا ہے، پھر زلزلے بھی آتے ہیں اور زمین پر تباہیاں آتی ہیں. And then thunder, rain, and then storm. تو مختلف قسم کی سخت بیماریاں بھی کبھی آ سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. شہادت سے اگلے دن 15 جولائی 1903 کو ہیضے کی خوفناک وبا نے شہر کابل اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. دیکھو وہاں پر دیکھو، شہادت جیسے ہی ہوئی اس کے بعد اگلے دن ہیضے کی خوفناک وبا نے شہر کابل اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حالانکہ عام اندازے کے مطابق ابھی 4 سال تک اس بیماری کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا. روزانہ ہیضے کی وبا سے 300-400 آدمی کابل اور اس کے ارد گرد مرنے لگے. اور بادشاہ کے بھائی
سردار نصر اللہ خان کی بیوی بھی اسی سے ہلاک ہو گئی، یعنی کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، اس کا بھائی جس نے سارا پلان کیا تھا، ساری اس نے پولیٹکس چلائی تھی، اس کی بیوی بھی اسی بیماری سے مر گئی تھی، جس کے غم سے سردار نصر اللہ خان قریباً پاگل ہو گیا اور ہر وقت ڈرا سہمان رہنے لگا۔ پھر ہم امان اللہ خان جب افغانستان کا بادشاہ بنا تو اس کے حکم سے سردار نصر اللہ خان کو قید کر کے کابل لایا گیا اور اسی قلعے میں نظر بند کر دیا گیا، جس میں شہزادہ صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اس صدمے سے سردار نصر اللہ خان کا دماغ خراب ہو گیا اور قید کے دوران ہی گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ حبیب اللہ خان بھی خدا کے عذاب سے نہ بچ سکا اور 20 فروری 1919 کو ایک آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا، اور وہ مولوی جنہوں نے شہزادہ صاحب کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ بھی اپنے برے انجام سے نہ بچ سکے اور اپنے کیے کی سزا پائی۔ یعنی کہ وہ تمام لوگ جو کہ سارے اس میں انوالوڈ تھے، ان کی ساری یہ جو انہوں نے کیا تھا کہ کس طرح سے شہزادہ صاحب کو انہوں نے سٹون کیا تھا نا، سارا سب لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو باری باری سزا دی تھی۔ شہزادہ صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا شہزادہ صاحب کو۔ آپ نے ایک قصیدہ فارسی زبان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف میں لکھا ہے۔ اس میں آپ حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادہ صاحب کا آگے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، فارسی کا جو قصیدہ ہے اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہیں، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اتنے پیارے لگتے ہیں شہزادہ صاحب کو کہ وہ فرشتے جو اینجلز ہیں اتنے پیارے، وہ بھی حیران ہیں کہ یہ کتنا پیارا انسان ہے۔ اور جنت کے خوبصورت لوگ بھی آپ کے چہرے کے آگے کچھ نہیں، یعنی کہ جو ہیونز میں جو لوگ ہوتے ہیں کتنے نیک اور خوبصورت ہوتے ہیں، وہ سب بھی حضور کو یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے چہرے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ ہمیشہ کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا کے امام بن کر آئے ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ جو سارا نور اور یہ جو سارا آپ کو ملی ہے بادشاہت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، اور آپ نے اپنے کلام کے ذریعے ایسی باتیں بیان کی ہیں جو پہلے چھپی ہوئی تھیں۔ پہلے دنیا کو بہت ساری باتیں نہیں پتہ تھیں جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر دنیا کو بتائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی شہزادہ صاحب سے بہت محبت تھی۔ شہزادہ صاحب کی شہادت کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے خاص طور پر آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی اور اس کا نام تذکرۃ الشہادتین رکھا، جس کا مطلب ہے 2 شہادتوں کا ذکر۔ اس کتاب میں حضور نے شہزادہ صاحب اور آپ کے شاگرد مولوی عبدالرحمن صاحب کی شہادت کا حال لکھا ہے اور شہزادہ صاحب کی تعریف کرتے ہوئے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ حضور نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ 1 اکتوبر 1903 کو جب آپ نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو ایسا اتفاق ہوا کہ حضور کو سخت درد گردہ ہو گئی۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا الہی اس مرحوم کے لیے میں لکھنا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی الہام ہوا سلام قولا من رب الرحیم، اور صبح سے پہلے آپ تندرست ہو گئے۔ یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جب بک لکھنا شروع کی نا، جس میں شہزادہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا تھا دنیا کو، تو حضور کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ حضور کو کڈنی میں پین شروع ہو گئی، لیکن پھر حضور نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں پلیز مجھے ٹھیک کر دے تاکہ میں یہ کتاب لکھوں اس بندے کے لیے جس نے تیری راہ میں شہادت اپنائی ہے۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کو الہام کیا اور حضور کو بتایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور حضور پھر ٹھیک ہو گئے بالکل صبح۔ واقعہ شہادت کے بعد احمد نور کابلی شہزادہ صاحب کا ایک بال حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس قادیان لائے تو حضور نے وہ بال کھلے منہ کی ایک چھوٹی سی بوتل میں ڈال کر بند کر دیا۔ اب دیکھو شانواز ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو کبھی ہم اس کے کپڑے سنبھال لیتے ہیں، کبھی جوتے سنبھال لیتے ہیں، کبھی اس کے بال سنبھال لیتے ہیں۔ تو حضور کو شہزادہ صاحب سے اتنا پیار تھا کہ شہزادہ صاحب کے جو سر کے بال تھے نا وہ کسی طرح سے پہنچی حضور کے پاس، ایک بال پہنچا تو حضور نے اس بال کو پتہ ہے محبت سے کیا کیا، ایک چھوٹی سی گلاس کی بوتل میں بند کر دیا اور بوتل دھاگے سے باندھ کر بیت الدعا کی کھونٹی سے لٹکا دی۔ یعنی کہ جہاں پہ حضور دعا کرتے تھے نا، حضور کا ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا، اس کو حضور بیت الدعا کہتے تھے، وہاں پہ حضور جاتے تھے اور اللہ میاں سے دعائیں کرتے تھے، اور اس جگہ کو انہوں نے اسپیشل اس لیے رکھا ہوا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہاں پر دعائیں کریں۔ حضور اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک بال ان کا اس جگہ پہنچایا گیا ہے، یعنی کہ جہاں پر حضور ہیں وہاں پر وہ بال پہنچایا گیا ہے جس سے اب تک خوشبو آتی ہے۔ خوشبو کیا ہوتا ہے؟ فریگرنس، ہاں جی، گڈ اسمیل یا فریگرنس، اور ہمارے بیت دعا کے ایک گوشہ میں لٹکا ہوا ہے۔ تو شانواز ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے نا تو ان کی چیزوں میں بھی خوشبو رکھ دیتا ہے، جیسے ماؤں کو اپنے بچوں کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے نا، اور مائیں اپنے بچوں کے کپڑوں کو بھی چومتی ہیں، اسی طرح سے حضور کے لیے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب جو ہے ایک ماں اور بچے والا حساب تھا۔ تو حضور کہتے ہیں کہ مجھے اس بال سے خوشبو آتی ہے اور ہمارے بیت دعا کے گوشے میں وہ لٹکا ہوا ہے۔
شہزادہ صاحب کے متعلق لکھتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ مرحوم نے میری جماعت کو ایک نمونہ دیا، یعنی کہ ایک ایگزامپل ہے وہ میری جماعت کے لیے، اور حضور کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت کے سب لوگوں کو ان کو ایز اے ایگزامپل دیکھنا چاہیے، اور کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ظالم بادشاہ آ جائے اور آپ سے کہے کہ چھوڑ دو اپنے فیتھ کو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تو کبھی بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ آپ نے لکھا ہے، اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل بھی مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا، اور در حقیقت وہ دین کو دنیا پر قائم رکھتا تھا۔ اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنے ان کی میں اگزامپل نہیں فائنڈ کر سکتا اس دنیا میں کہ میں کس چیز سے ان کو ریزامبل کروں۔ اگر میں ایک بہت بڑے ماؤنٹین سے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب کو ریزامبل کروں کہ وہ ان جیسے اس پہاڑ کی طرح وہ اسٹرانگ تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری تشبیہ جو میں دے رہا ہوں وہ اس میں یعنی کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ آپ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللطیف کہنے کو تو مارا گیا مگر یقین سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اب شاہنواز دیکھو، اگر ویسے بھی تو لوگ مرتے ہی ہیں نا دنیا میں، اس زمانے میں کتنے ہی لوگ مرے ہوں گے، ہے نا، ہم ان کو نہیں جانتے، لیکن شہزادہ عبداللطیف کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو کتنے 100 ایئرز سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن ہم سب ان کو جانتے ہیں کہ وہ ایک شہزادہ تھا جو کہ کابل میں تھے اور اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، تو یہ ان کا انعام ہے۔ تو دوستو، آج اس کتاب کا یہ آخری صفحہ تھا جو ہم نے ختم کیا۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں مزید کتابیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، and don't forget to subscribe our channel, leave a like and ring the bell and share our channel if you like it to your friends.